نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار جلیل اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستو، کس طرح کے منافقین لوگ ہوتے ہیں، آج ہم آپ کو دو رنگی دکھاتے ہیں، لوگوں کی دو چہرے دکھاتے ہیں۔ ایک رئیس المنافقین کا آپ کو تذکرہ کرتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے جماعت احمدیہ جو ہے مخالف پراپیگنڈا کرتا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو جو ہے وہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتا ہے اور بے ایمانی اور فراڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب یہ دوستو آپ کے سامنے فیس بک پیج نظر آ رہا آپ کو موجود ہے آپ کے سامنے، متین خالد نامی یہ پیج ہے۔ اب اس میں ایک خبر ہے جو اس نے خود لکھی ہے 23 مئی کو۔ کیا لکھتا ہے؟ حضرات گرامی مبارک ہو، ایک اور اہم مرحلہ کامیابی سے طے پا گیا۔ 2021 میں لاہور ہائی کورٹ نے قادیانیوں کے حوالے سے ایک نہایت اہم اور تاریخی فیصلہ صادر کرتے ہوئے اقرار دیا کہ کوئی قادیانی ربوی یا لاہوری سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ پر اپنے مذہب کی کوئی ممنوعہ کتاب یا اس کا کوئی اقتباس وغیرہ شیئر نہیں کر سکتا۔ خلاف ورزی کی صورت میں اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی اور وہ ضمانت قبل از گرفتاری کا بھی حق نہیں ہوگا۔ اچھا، یہ دوستو اس نے جو جملہ لکھا ہے یہ اس کی منافقت کا منہ بولا ثبوت ہے۔ کچھ دن قبل اس نے پوڈ کاسٹ میں کہا تھا کہ قادیانی اب اپنی کتابوں کو بھی نہیں بیچتے، اب اپنی کتابوں کو بھی نہیں دیتے، میں 2 لاکھ دیتا ہوں، دیکھو قادیانی روحانی ذہن کا سیٹ۔ پہلے یہ 5-5 ہزار میں دیتے تھے، اب میں 2 لاکھ روپیہ بھی دیتا ہوں، کوئی قادیانی دے اس کا سیٹ۔ میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی جس پہ یہ آپ لوگوں کو اس کی منافقت بھی نظر آ رہی ہے کہ پہلے یہ بیان دے رہا ہے کہ کوئی 2 لاکھ بھی نہیں دے رہا، اور آپ یہ بیان خود لگا رہا اپنے فیس بک پہ کہ ان کے اوپر پاکستان میں یہ قانونی پابندی ہے۔ یہ کسی کو کتابیں نہیں دیتے، اچھا پہلے کتابیں دیتے تھے 15,000 روپے میں مکمل سیٹ روحانی خزائن کا، اچھا اب 2 لاکھ میں بھی نہیں دیتے۔ اوکے میں خریدار ہوں 2 لاکھ کا۔ اب جب قانونی پابندی ہے تو وہ کس طریقے سے کوئی احمدی مسلمان آپ کو کتاب دے گا یا وہ بیچے گا پاکستان میں؟ ظاہر سی بات ہے کوئی احمدی مسلمان اگر پاکستان میں روحانی خزائن یا کوئی بھی جماعت احمدیہ کا مذہبی جو ہے وہ مواد وہ شیئر کرے گا، پبلش کرے گا، کسی کو دے گا، تقسیم کرے گا، لائک کرے گا، یہ کمنٹ کرے گا، تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی۔ یہی تو آپ لوگوں نے پاکستان میں قانون جماعت احمدیہ کے مخالف بنایا ہوا، وہی قانون جو کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بنایا تھا۔ اگر ایسا مواد ہے، اب آگے جملہ دیکھیں، اگر ایسا مواد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن مجید سے متعلق ہو، اب یہ جملہ دوستو بڑا قابل غور ہے، اگر ایسا مواد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا قرآن سے متعلق ہو تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کے بے حرمتی کرنے کے مترادف ہے۔ یعنی اگر کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں بھی کوئی کلام ہے، یہ کوئی بات ہے، یہ کوئی اقتباس ہے، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ کو گستاخی یا توہین کر دی ہے، بے حرمتی کر دی ہے۔ یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ان کے ایمان کی یہ اعلیٰ سطح ہے جس کے اوپر یہ فائز ہیں، اور اس کے مرتکب کے خلاف تعزیرات پاکستان کی دفعات 295 بی اور سی کے تحت مقدمہ درج ہوگا۔ اب دوستو یہ نیچے قادیانیوں کے اصل و نفوس کا، اب آگے دیکھیں کہ جماعت احمدی کی طاقت کا یہ اندازہ لگوانا چاہ رہا ہے۔ اب وہ کیا کہتا ہے کہ قادیانیوں کے اصل و نفوس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس اہم فیصلے کو جاری ہوتے ہوئے تقریباً 4.5 سال گزر چکے ہیں، لیکن اپروڈ فار رپورٹنگ ہونے کے باوجود اس سے قانون کی کسی کتاب میں شائع نہیں ہونے دیا گیا۔ تو بھائی آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ قادیانی تبلیغ کیا کریں، وہ تبلیغ کیوں نہیں کرتے، وہ اپنی کتابیں پبلش کیا کریں، وہ کتابیں شائع کریں۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو کتاب میں شائع کیا جائے، یہ عجیب و غریب معاملہ ہے۔ یہ 2 رنگی نہیں تو کیا یہ 2 رنگی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس کو منافقت نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ فیصلہ اپنی نوعیت اور قانونی نتائج کے لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے۔ ظاہر سی بات ہے غیر معمولی اس لیے ہے کہ ہم پاکستان میں ان کو جو ہے وہ طرح طرح کی آزمائش اور مصیبتوں میں ڈالتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم ان کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں۔ اگر یہ پابندیاں ان کو آفیشلی اون نہ کیا گیا، ان کو کسی جگہ پبلش نہ کیا گیا، تو لوگوں میں پابندی کے جو رجحانات ہیں وہ کام ہو جائیں گے اور احمدی تبلیغ کر لیں گے، اور اگر احمدی تبلیغ کریں گے تو ان کے عقائد و نظریات جو اتنے عرصے سے ہم تروڑ مروڑ کے عوام الناس کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ نکل کے سامنے آ جائیں گے۔ اس لیے ان کو کتابی شکل میں شائع کرنا چاہیے تاکہ ہر جو ہے وہ بچے بڑے کو پتہ لگ جائے کہ ان کے خلاف پابندی لگی ہوئی ہے، اور ان کے خلاف پابندی کو جتنا آپ تشہیر کریں گے، جتنا لوگوں کو بتائیں گے، اتنا ہی آپ کا پول کھلتا جائے گا کہ اتنی بزدل پاکستانی قوم یہ ملا حضرات ہے، اتنی بزدل ہے کہ جماعت احمدیہ کے دلائل و براہین سے، ان کی کتب سے اس قدر یہ خوف و ہراس کا شکار ہوئی ہیں
کہ ان کے میدان کے آگے، ان کے دلائل کے آگے یہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ٹک سکتے خدا کے فضل سے۔ اس معاملے کو صرف مجرمانہ غفلت قرار نہیں دیا جا سکتا، بلکہ یہ کھلی بددیانتی کے مترادف بھی ہے۔ مزید برائے سے قادیانی لابی کی منظم اور اشتعال انگیز سرگرمیوں کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں، منظم اشتعال، منظم۔ اچھا، ایک طرف تو یہ جماعت احمدیہ کے مخالفت کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ جماعت احمدیہ کے حق میں بیان دے رہے ہوتے ہیں کہ احمدی مسلمان بڑی ایک منظم جماعت ہے کیونکہ ان کے پاس ایک خلیفہ ہے۔ لیکن یہاں جس طریقے سے جوڑا جا رہا ہے وہ چونکہ جماعت احمدیہ کے اس میں کوئی کردار نہیں ہے، کوئی عمل نہیں ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کوئی ایک وہ کردار ادا کیا کہ اس کو کتاب میں نہ شائع کیا جائے یا اس کو فلاں جگہ نہ کیا جائے، بلکہ یہ ان کی اپنی ملی بھگت ہے، یا جو ان کا کوئی اپنا طرز عمل ہے۔ جماعت احمدیہ کے اس سے کوئی جو ہے وہ عمل دخل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جماعت احمدیہ کے کھاتے میں یہ بات ڈالتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لابی کی منظم اور اشتہار کے سرگرمی کا بخوبی انداز ہوتا ہے جو اعلیٰ عدالتوں سے اپنے خلاف آنے والے فیصلوں کو منظر عام پر آنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ یاد رہے کہ قادیانی لابی ایسے مقاصد کے لیے کروڑوں روپے صرف کرتی ہے۔ بہت سے فیصلوں کی بروقت اشاعت نہ ہونے کے باعث مسلمانوں کو عدالتی سطح پر ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا، اور اب بھی اس کے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ بعض مقامات پر امن و امان کی صورتحال بھی متاثر ہوئی ہے جس کی ذمہ داری متعلقہ اداروں پر عائد ہوتی ہے۔ افسوسناک امر یہ ہے کہ اس اہم فیصلے کی اشاعت کے لیے کسی بھی فورم کی جانب سے سنجیدہ پیش رفت دیکھنے میں نہیں آئی۔ اچھا، اس کے بعد پھر تاہم اس اہم فیصلے کو منظر عام پر لانے میں جن حضرات نے کلیدی کردار ادا کیا، پھر وہ اپنے بزرگان کا نام لے رہے کہ جن لوگوں نے ایڑی چوٹی کو زور لگا کے احمدی تبلیغ کے اوپر پابندی لگوانے میں بڑا رول ادا کیا ہے کہ ان کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر بھی پابندی لگائی جائے کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ کسی قسم کی تبلیغ یا تحقیق یا کوئی اس طرح کی بات نہ کر سکیں۔ لیکن جو پاکستان سے باہر احمدی حضرات بیٹھے ہیں وہ تو خدا کے فضل سے آپ کو جھوٹ پکڑیں گے، جھوٹ پکڑ کے عوام الناس کو بتائیں گے اور وہ بتا دیں گے کہ یہ صرف اور صرف جھوٹ کا پلندہ ہے، اس کے علاوہ حقیقت سے کوسوں دور ہے یہ بندہ، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی وقت نہیں۔ اب دیکھیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام وغیرہ، اس کے علاوہ اپنے اور بھی کوئی پلیٹ فارم لکھ دینے تھے۔ ٹک ٹاک کا آپ نے لکھے نہیں، آج کا ٹک ٹاک کے ہم بڑے ایکٹیو ہیں، احمدی مسلمان ٹک ٹاک پہ بڑے ایکٹیو ہیں۔ اب آپ دوبارہ جو ہے وہ گورنمنٹ کو یہ ایک استدعا کریں، ان کو دوبارہ یہ لکھیں کہ بھائی ٹک ٹاک پہ بھی احمدی بڑے جو ہے وہ کاربند ہو چکے ہیں، بڑے تیز فعال ہو چکے ہیں، اس کا بھی کوئی سدجواب کیا جائے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان میں احمدی مسلمان کوئی بھی ٹک ٹاک پہ کام نہیں کر رہا، سارے جو ہیں وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، بیرون ممالک بیٹھے ہیں، ان ممالک میں جہاں پہ ان کو نیشنلٹی مل چکی ہے، جہاں پر وہ ان کا کیس وغیرہ پاس ہو چکا ہے اور پاکستان سے وہ پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کے تحت وہ نہیں آتے اور باہر جا کے ویسا کام کر رہے ہیں، کیونکہ پاکستان کے قانون کے مطابق ہم تبلیغ نہیں کرتے پاکستان میں رہ کے، ہمیں یہ منع کیا گیا ہے اور ہمیں یہ جو ہے وہ احتیاط برتنی ہے کہ ہم ایسا کام کر کے نہ پاکستانی احمدی مسلمانوں کے لیے جان جو ہے وہ جان جوکس میں ڈالنے، نہ اپنے لیے اور نہ مرکز کے لیے اس طرح کے کام سے انجام دے۔ اس لیے پاکستانی احمدی کوئی بھی اس طرح کا کام نہیں کرتا، نہ کوئی تبلیغ کرتا ہے، نہ کوئی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ کوئی پوسٹ لگاتا ہے، نہ کمنٹ کرتا ہے، نہ لائک کرتا ہے، نہ شیئر کرتا ہے، بلکہ پاکستانی قانون کو جو ہے ہم اس معاملے میں جو ہے وہ مجبور ہیں کہ ہم ایسا کام کریں، اس لیے ہم ایسا کام نہیں کرتے۔ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان سے باہر جا کے اس طرح کے کام خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے کرتے ہیں اور بڑے زور و شور سے کرتے ہیں، اور اس میں ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ بے نقاب کرتے ہیں جن لوگوں نے پاکستان کو بدنام کرنے کی ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور لگا رہے ہیں، اور پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے وہ سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، دن رات محنت کر رہے ہیں کہ پاکستان کا نام بدنام ہو، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کے جو ہے وہ اسلاف اور جس کے بزرگان یہ کہتے ہوں کہ پاکستان اگر بن جائے تو جو ہے پیشاب سے میری داڑھی مونڈ دینا، پاکستان کی پے بھی بن جائے تو پیشاب سے میری داڑھی مونڈ دینا، اور جس طرح کے لوگ پاکستان بننے کے خلاف تھے آج وہی لوگ پاکستان میں آ کہتے ہیں کہ ہمارا حق پاکستان میں زیادہ ہے۔ جو آئین پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا، جس کو آج کے مسلمان اور آج کے سرکاری مسلمان اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں اور دام بھرتے ہیں کہ ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔